وہ رزق کی تنگی ہو، بے تحاشا دولت کے لیے ہو، یا پھر جادو جنات سے حفاظت کے لیے ہو، یا پھر دشمن سے نجات کے لیے ہو، یا پھر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ہے، بندش یا رکاوٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ اس میں ہم آپ کو 2 الائچی میں سوئی کو پرو کر کیسے یہ عمل کرنا ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے، اور پھر اس عمل کے جو فائدے ہیں، جو کمالات ہیں، وہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس عمل کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا کرشمات ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں ایک بھائی کی کارگزاری بھی سنائیں گے کہ کس طرح سے اس بھائی کے مسائل اس عمل کی برکت کی سے حل ہوئے ہیں، اور نہ صرف مشکلات حل ہوئی ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، بلکہ ان کے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ اللہ والو، آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور ہزاروں لوگوں نے ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکثر ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، سوئی بھی اور الائچی بھی۔ یاد رہے، میں جس الائچی کی بات کر رہی ہوں اسے سبز الائچی کہتے ہیں، یا پھر چھوٹی الائچی بھی کہا جاتا ہے۔ بس آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان 2 الائچیوں کو ایک سوئی میں پرونا ہے اور گھر میں اس جگہ پر خاموشی سے رکھ دینا ہے جہاں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس عمل کے ایسے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ کو یقین تک نہیں آئے گا۔ اللہ والو، بڑے ہی کمال کا یہ عمل ہے، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، پھر چاہے وہ مقصد آپ کا رزق کی تنگی کا ہو، بے تحاشا دولت کے لیے ہو، ذاتی گھر کے لیے ہو، یا پھر جادو جنات سے حفاظت کے لیے ہو، یا پھر دشمن سے نجات کے لیے ہو، یا پھر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ہو، جادو سے یا نظر بد سے لگائی گئی بندش یا رکاوٹ کو ختم کرنا ہو۔ اللہ والو، اچھی نوکری چاہیے، آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں، باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر میں پیسے نہیں ہیں، کاروبار ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا اب کاروبار نہیں چلتا، بند پڑا ہے۔ اللہ والو، آپ کی آمدنی کم ہے اور کھانے والے زیادہ ہیں، کمانے والا ایک ہے، اور آمدنی میں برکت نہیں ہے، فیملی بڑی ہے، آپ خرچہ افورڈ نہیں کر پا رہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد ضرور اور ضرور پورا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو، یا آپ کی کوئی ایسی دلی مراد یا حاجت، کوئی خواہش اس عمل کو کرنے کے بعد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ سن کر بھی اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو آپ اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی نہ مانگو تو بڑے ہی بدبخت ہیں آپ۔ اللہ والو، ایک شخص مسجد میں آیا، کہنے لگا مجھے روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی نے خیال نہ کیا۔ نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، تو لوگ کہنے لگے کہ تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے ہیں۔ وہ نوجوان اللہ کا ایک نیک بندہ مسجد میں ہی فوت ہو گیا۔
ابن ایاز فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے بات کی کہ چندہ اکٹھا کرو، ایک نمازی فوت ہو گیا ہے، کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر کے آئے تو فجر کی نماز کے لیے جب امام صاحب مسجد میں تشریف لائے، ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئیں، دنیا دوڑتی ہوئی آئی، امام صاحب کو کیا ہوا ہے، امام صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ جسے ہم نے کفن پہنایا تھا، وہ جو نمازی کل یہاں پہ فوت ہوا تھا، جسے ہم نے رات کو دفنایا ہے، وہ کفن اور ساتھ میں ایک رکا خط پڑا ہوا ہے اور کفن کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ والو، تحریر کیا ہے؟ اللہ رب العزت عرش کے مالک نے فرمایا، میرے دوست نے تم سے روٹی مانگی تھی، تم نے نہیں دی، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے، میری طرف تمہاری توجہ کروانے کے لیے، لیکن تم نے نہیں کی۔ میرے دوست کی اس نے کہا کہ میں رب بتانے آیا ہوں، میں اللہ کی تعریف بتانے آیا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ تم لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی بات نہیں سنی۔ میرا دوست، میرا یار کیا تمہارے کفن کا محتاج ہے؟ سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا ہے۔ اللہ والو، اس برکت اور پاک مہینے کے صدقے اللہ رب العزت تمام مسلمان بہن بھائیوں کی، تمام عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اس دنیا میں ہیں، حیات ہیں ابھی۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی معافی دے ان کو، اور نیک اور اچھی ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والا، یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، برا سلوک نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ والو، اب اس بھائی کی کارگزاری بھی آپ کو سنا دیتی ہوں، جنہوں نے ہمیں انڈیا سے خط لکھا اور یہ پوری تفصیل ہمیں بتائی اس عمل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس عمل سے کیسے فائدہ اٹھایا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک انڈیا سے ہے، آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ یہاں ایک سکھ گھرانہ ہے، ان کو آپ کے وظائف کو کرنے کو دیا، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے اپنی ایک سخت ترین پریشانی میں آپ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کیا، ان کی مشکل ایسے ختم ہوئی۔ انہوں نے جو 10 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا، ایک ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ اب وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اور ہم سب گھر والے بھی جب آپ کے بتائے ہوئے وظائف کر رہے ہیں، زندگی بڑی پرسکون ہے، کوئی پریشانی اب نہیں ہوتی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے 2019 کی۔ میری پنجاب میں ایک فیکٹری تھی، اور اب میری فیکٹری میں 200 سے زیادہ مسلمان بھائی کام کرتے ہیں۔ ان دنوں میرے پاس پیسوں کی بہت کمی تھی، 4 ماہ سے ملازمین کو ادھار لے کر تنخواہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میرے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا کاروبار بند کر دوں یا پھر بینک سے لون لے لوں۔ اگر کاروبار بند کرتا تو مجھے 200 لوگوں کو رخصت کرنا پڑتا، اور یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ وہ ملازمین انتہائی غریب تھے، اور دوسری طرف حرام راستہ تھا جو بینک سے سود لینے والا تھا، جو کہ شریعت اسلام میں حرام ہے۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے رونا آ گیا۔ میری وائف نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسی دن اس نے آپ کا یہ بتایا ہوا 2 سبز الائچی لے کر ایک بار سورۃ الاخلاص اور 10 مرتبہ یا متکبر پڑھ کر پہلی الائچی میں سوئی گزار دیں، اور پھر اسی طرح دوسری الائچی میں سے بھی سوئی گزار دیں، اور گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ پر دولت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل جاری رکھا۔ اللہ رب العزت نے اتنی رحمت کی کہ میرا 80 لاکھ کا قرض تھا جو ختم ہو گیا۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کا وقت تھا، سب لوگوں کے کاروبار بند پڑے تھے۔ 2020، 21، 22 میں مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میرے ملازمین کی تعداد اب 400 ہو گئی ہے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہوا۔ انشاءاللہ
خدا تعالیٰ العزیز اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ عمل کا تفصیلی طریقہ ایک بار غور سے سن لیں۔ آپ نے 2 سبز الائچی اور 1 سوئی لے لینی ہے۔ ایک الائچی کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اس پر 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور 10 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور الائچی پر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اس الائچی کو سوئی میں پرو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری الائچی لینی ہے، 1 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ یا متکبرو اور آخر میں درود پاک پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور الائچی کو سوئی میں پرو دینا ہے۔ اب اس سوئی کو آپ نے گھر کی چھت پر یا گھر کے اندر ہی کسی کونے میں رکھ دینا ہے۔ اللہ والو گھر کے اندر کسی اونچی جگہ پر رکھیں۔ جگہ کا اونچی ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو عمل شروع کرنے سے لے کر سوئی کو اونچی جگہ رکھنے تک آپ کے ذہن میں وہی تصور ہو جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ ایسا کوئی بھی مقصد نہیں جو پورا نہ ہو۔ حسب توفیق صدقہ لازمی کریں۔ اللہ والو اس برکت اور پاک مہینے میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، بزرگی والے، شان والے نبی پر درود پڑھ کر